بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تین بنیادیں ہیں جن کو لے کر یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ۔ دوسرا، یہ اپنے ائمہ کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کرتے۔ معصوم امت مسلمہ کے نزدیک عصمت صرف انبیاء و رسول کا خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ خاتم المعصومین ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت معصوم من الخطا نہیں، مگر شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ائمہ بھی اس صفت میں انبیاء کرام کے ہم پلہ و شریک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی حفاظت و صیانت اور انہیں غلطیوں سے پاک رکھنے کا ذمہ لیا، بے ہی بار امام بھی ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک ہے۔ چنانچہ شیعوں کا محدث توسی تلخیص الشافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر لکھتا ہے کہ العصمت عند الامامیہ شرط اساسی لجمیع الانبیاء والائمہ علیہم السلام سواء فی الذنوب الکبیرہ والصغیرہ قبل النبوت والامامت وبعدہما علی سبیل العمد والنسیان وہکذا العصمت عن کل الرذائل والقبائح۔ امامیوں کے نزدیک انبیاء اور اماموں کا معصوم ہونا نبوت و امامت کی بنیادی شرط ہے۔ انبیاء و ائمہ کبیر و صغیر ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں۔ ان سے نبوت و امامت سے پہلے غلطی کے صدور کا امکان ہے، نہ نبوت و امامت کے بعد۔ وہ عمدن گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ نسیانن۔ اس طرح وہ ہر قسم کے غیر اخلاقی اور انسانی مروت کے خلاف حرکات سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اس تلخیص شافی کا صفحہ نمبر 119 پر توسی لکھتا ہے، نیز امام چونکہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ملا باقر مجلسی حق الیقین صفحہ نمبر 40 پر لکھتا ہے کہ اجماع الامامیہ منعقد علی ان الامام مثل النبی معصوم من اول عمرہ الی آخر عمرہ من جمیع الذنوب الصغائر والکبائر، کہ امامیوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام بھی نبی کی طرح صغیر و کبیرہ گناہوں سے از پیدائش تا وفات معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ ابن بابویہ قمی نے اپنے کتاب کمال الدین و تمام النعمت صفحہ نمبر 85 جلد نمبر 1 پر وجوب عصمت الامام کا ایک عنوان قائم کیا ہے، جس کے تحت اس نے مختلف روایات کا سہارا لے کر بے بنیاد قسم کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اگر ہم کسی امام کی امامت کو تو مان لیں مگر اس کے معصوم ہونے پر ایمان نہ لائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی امامت کو ہی نہیں مانا، یعنی عصمت کے بغیر امامت کا تصور ادھورا ہے اور نامکمل ہے۔ جس طرح یہ کہنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں مگر معصوم نہیں ہے، معاذ اللہ، انکار نبوت کو مستلزم ہے، اس طرح 12 اماموں میں سے کسی امام کے عصمت پر ایمان نہ لانا اس کی امامت کے انکار کو مستلزم ہے۔ شیعوں کا علامہ طبرسی اعلام الورا کے صفحہ نمبر 206 پر لکھتا ہے کہ الامام لا بد ان یکون معصوما، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ انبیاء اور اماموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ ہے، نہ کسی صغیرہ کا صدور ان سے ممکن ہے نہ کبیرہ کا۔ ان کے عصمت کا انکار کرنے والا ان کی عظمت کا انکار کرنے والا ہے اور ان کی فضیلت سے ناشنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے شیعہ عالم ابن بابویہ قمی اپنے تصنیف عیون الاخبار والرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 اور محمد باقر شریفی عقیدۃ الشیعہ فی الامامہ میں صفحہ نمبر 228 پر لکھتا ہے کہ انا وعلی والحسن والحسین والتسع من ولد الحسین مطہرون معصومون۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی، حسن اور حسین کے اولاد میں سے 9 امام معصوم اور گناہ سے پاک ہیں۔ نیز امام کے لیے معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ امام کی بعثت کا مقصد مظلوموں کی داد رسی اور زمین میں عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے، اور اگر امام سے بھی غلطی صادر ہونے کا امکان ہو تو اس کی اصلاح کے لیے کسی دوسرے امام کی ضرورت پڑے گی اور یوں تسلسل لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ ابن بابویہ قمی مان الاخبار صفحہ نمبر 131-132 میں لکھتا ہے کہ ابن ابی عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن حکم سے پوچھا کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اوصاف عصمت کیا ہے؟ کہا کہ تمام گناہوں کو ہم 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: حرص، حسد، غضب، شہوت۔
امام حریص اس لیے نہیں ہوتا کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ خود دنیا کا مالک ہوتا ہے۔ حاسد اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا رتبہ سب سے بلند ہوتا ہے اور انسان حسد اس سے کرے جو اس سے بالاتر ہو۔ اسے غصہ اس لیے نہیں آتا کہ اس کی جدوجہد کا محور اللہ کے رضا کا حصول ہوتا ہے۔ دنیاوی خواہشات اور لذات کا متبع اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے آخرت اس طرح محبوب ہوتی ہے جس طرح ہمیں دنیا۔ خدا کی یہ 4 قسمیں اور ان 4 سے امام محفوظ ہوتا ہے۔ شیعوں کا علامہ باقر شریفی عقیدۃ الشیعہ فی الامامہ میں لکھتا ہے کہ وجوب عصمت النبی مع عدم وجوب عصمت الامام علیہ السلام مما لا یجتمعان کلما وجب عصمت النبی وجب عصمت الامام۔ نبی اور امام دونوں معصوم ہیں، ایک کی عصمت اور دوسرے کے عدم عصمت کا اجتماع ناممکن ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے تو امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم من الخطا ہے اور 12 اماموں میں سے کسی امام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ غیر معصوم ہے، شیعہ دین کے مطابق درست نہیں ہے۔ مشہور شیعہ عالم محسن امین اپنی کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر لکھتا ہے کہ یجب فی الامام ان یکون معصوما کما یجب فی النبی، کہ امام کے لیے کے متعلق معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح نبی کے متعلق معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ان تمام نصوص و اقتباسات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیعہ دین میں جس طرح امام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی طرح اللہ کا مقرر کرتا اور اس کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اسی طرح وہ معصوم عن الخطا بھی ہوتا ہے۔ انکار ختم نبوت کی طرف شیعہ علماء کی طرف سے اٹھایا جانے والا یہ دوسرا قدم ہے، کیونکہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی معصومین کا سلسلہ چلائیں گے تو یہ گویا کہ نام تو امام کا ہوگا لیکن صفات نبی کے ہوں گے۔ تیسرا عقیدہ اپنے ائمہ کے بارے میں اہل تشیع کا یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہے۔ شیعہ علماء نے انکار ختم نبوت کے لیے جو عقیدہ وضع کیا ہے وہ یہ تھا کہ اماموں کی اطاعت لوگوں پر فرض ہے، یعنی جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ارشادات و فرامین سے روگردانی کرنا کفر ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص 12 اماموں میں سے کسی امام کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کی اطاعت و اتباع کو فرض نہیں سمجھتا تو وہ بھی کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کرام کے ہم پلو اور حاملین اوصاف نبوت ہے۔ ابن بابویہ قمی اپنے تصنیف اعمال الصدوق صفحہ نمبر 540 اور کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677 پر 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا سے روایت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امامت انبیاء کا رتبہ ہے، امام اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، امام اسلام کی بنیاد بھی ہے اور اس کی شاخ بھی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض و واجبات دین امام کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ امام کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اشیاء کو حلال یا حرام قرار دے۔ امام اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں امام سب سے افضل ہوتا ہے، کوئی اس کا ہم مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ فضائل نبوت کی طرح وہبی اور غیر کسبی ہوتے ہیں۔ امام نبوت کا خزانہ ہوتا ہے، اس کے حسب نسب پنتر نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں بقول شیعہ امام علی رضا کہتا ہے کہ مستحق للریاست مفترض الطاعہ، یعنی اقتدار کا حق صرف امام کو ہوتا ہے، اس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ امام کے واجب الاطاعت ہونے کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے شیعہ محدث توسی تلخیص الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پر لکھتا ہے کہ حضرت ہارون کی اطاعت بھی حضرت موسیٰ کی طرح ان کے قوم پر فرض تھی، اس لیے کہ وہ شریک نبوت تھے، اور ظاہر ہے کہ ہارون موسیٰ کے بعد زندہ رہتے تب بھی ان کی اطاعت امت پر فرض رہتی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ تمام مراتب عطا کیے تھے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، چنانچہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر علی علیہ السلام کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرح فرض رہی۔ محترم ناظرین، آپ اس نص سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں امامت اور امام کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں بلکہ وہ آپ کی نبوت میں شریک
اور آپ کے ہم مرتبہ و ہم پلہ تھے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے شیعوں کا علامہ توسی تلخیص الشافی صفحہ نمبر 81 پر لکھتا ہے کہ علی من رسول اللہ کنفسہ طاعتہ کطاعتہ ومعصیتہ کمعصیتہ۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مثل ہے، ان کے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا مرتبہ برابر تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث معصوم اور واجب الاطاعت تھے، اسی طرح حضرت علی بھی مبعوث معصوم اور واجب الاطاعت تھے۔ رسالت اور امامت میں لفظی فرق تو ضرور ہے، مگر حقیقت میں ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ معاذ اللہ، 6 صدی ہجری کا شیعہ محدث ابو جعفر طبری اپنے کتاب بشارت مصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ میں بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا حضرت علی کا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے مخلوق کے لیے امیر مقرر کیا ہے؟ اس شخص کا یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، علی مومنوں کے امیر ہیں، اللہ نے ان کی امامت کا فیصلہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنے عرش پر کیا ہے۔ علی اللہ کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امام ہیں۔ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ ان کی پہچان میری پہچان ہے، ان کی امامت کا منکر میرے نبوت کا منکر ہے، ان کی امامت کا منکر میرے رسالت کا منکر ہے۔ میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی 9 امام اللہ کے بندوں پر حجت ہے۔ ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا دوست اللہ کا دوست ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 12 اماموں کی اطاعت رسول اللہ کی طرح امت پر فرض ہے۔ یہی طبری 8ویں امام علی رضا سے نقل کرتا ہے کہ امام نے فرمایا، الناس عبید لنا فی الطاعۃ، یعنی لوگ اطاعت کے اعتبار سے ہمارے غلام ہیں۔ شیعوں کا خاتم المحدثین علامہ مجلسی حق الیقین صفحہ نمبر 141 باب اثبات الامامت میں لکھتا ہے کہ طاعت الائمہ واجبۃ علی الناس فی اقوالہم و افعالہم، کہ لوگوں پر اماموں کے اقوال و افعال کی اطاعت فرض ہے۔ یہی علامہ مجلسی اپنے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 361 پر لکھتا ہے کہ ان طاعت الائمہ کطاعت الرسول و معصیتہم کمعصیت الرسول، اماموں کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی رسولوں کی نافرمانی ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 386 پر ابو خالد کاہلی سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چوتھے امام حضرت علی زین العابدین کے خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادہ رسول، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کن کی اطاعت فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، علی علیہ السلام کی، پھر حسن اور حسین علیہ السلام کی، اور اب یہ سلسلہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ شیعوں کا مجتہد اعظم محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 پر لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، نحن قوم معصومون امر اللہ تبارک و تعالی بطاعتنا ونہا عن معصیتنا، نحن الحجۃ البالغ علی من دون السماء و فوق الارض۔ ہم سب 12 امام معصوم من الخطا ہے، اللہ نے ہمارے اطاعت کا حکم دیا اور ہمارے نافرمانی سے منع کیا ہے۔ ہم آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ 12 اماموں میں سے کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہی کلینی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پر لکھتا ہے کہ طاعتی مفترضۃ مثل طاعت علی وکذالک الائمہ من بعدی، یعنی میری اطاعت علی کی طرح فرض ہے، اسی طرح میرے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اسی بنا پر شیعہ مفسر البحرانی نے مقدمۃ البرہان للبحرانی صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے کہ من جحد امام اللہ فهو کافر مرتد۔ مشہور شیعہ عالم مفید کتاب المسائل میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امامیوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی کی امامت پر ایمان نہ لائے اور اس کی اطاعت کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے، وہ کافر ضال مستحق لخلود فی النار، یعنی وہ کافر اور گمراہ اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔ اسی سلسلے میں ابن بابویہ قمی، جسے شیعوں نے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، اپنے کتاب اعتقادات الصدوق صفحہ نمبر 113 پر بڑی وضاحت کے ساتھ اسی شیعہ عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ اعتقادنا فی من جہد امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
व अइम्मतु मिन बादिही अन्नहु कमन जहद नबुव्वत जमीअल अंबिया। जो शख्स अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दिगर 11 इमामों के ईमान पे ईमान न लाए, हमारा उसके मुताबिक अक़ीदा है कि वो उस शख्स के मानिंद है जो तमाम अंबिया कराम के नबूवत का मुनकिर हो। शेख का अल्लामातुल बहरानी तफसीर बुरहान मुक़द्दिमा सफ़ा नंबर 19 पर लिखता है कि अन्नल अइम्मा मिस्लुन नबी फ़ी फ़र्ज़ अत्ताअ वल अफ़ज़लियत। 12 इमाम वजूब इताअत और फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला व हम मर्तबा है। जिस तरह रसूल की इताअत व इत्तिबा उम्मत पर फ़र्ज़ है, इसी तरह 12 इमामों की इताअत व इत्तिबा भी फ़र्ज़ है। शिया मज़हब की बुनियादी कुतुब के इक़्तिबासात से ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो गई है कि इस्ना आशरी मज़हब में इमामों की इताअत इस तरह फ़र्ज़ है जिस तरह अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत फ़र्ज़ होती है। इनकार ख़त्म नबूवत की तरफ शिया उलमा की जानिब से उठाया जाने वाला ये तीसरा कदम है कि अगर वाजिबुल इताअत और उनकी इताअत फ़र्ज़ है जिस तरह की नबी की होती है, तो ये भी नबूवत की एक सिफ़त है जो उन्होंने अइम्मा की तरफ मुंतकिल कर दिया है। इससे भी ख़त्म नबूवत का इनकार होता है। इनकार ख़त्म नबूवत की तरफ शिया मज़हब के बानियों की तरफ से जो आखिरी कदम उठाया गया वो ये था कि इमामों पर अल्लाह की तरफ से अंबिया कराम की तरह बाकायदा वही नाजिल होती थी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद शियों के इस अक़ीदे की वजाहत करते हुए अपनी किताब अश्शिया व सुन्ना सफ़ा नंबर 141 में लिखते हैं कि अन्ना शिया यातक़िदूना नुज़ूलुल वही अला अइम्मतिहिम व अन तरीक़े जिब्राईल व अन तरीक़े मलिकुल आज़म अफ़ज़ल मिन जिब्राईल फ़इन्न अइम्मतहुम फ़िल हदीस बव्वबू अबवाबन मुस्तक़िल्लतन फ़ी हाज़ल ख़ुसूस। तर्जुमा ये है कि शिया गुरों का यह अक़ीदा है कि उनके इमामों पर वही नाजिल होती है। अक्सर औक़ात तो जिब्राईल अल्लाह का पैगाम लेकर उन पर नाजिल होते थे और कभी कभी शियों के मुताबिक हज़रत जिब्राईल से भी अजीम और अफजल फरिश्ता उन पर नाजिल होता था। शिया उलमा ने इस सिलसिले में मुस्तकिल अबवाब कायम किए हैं। यह अक़ीदा रखने के बाद न सिर्फ ये कि शियों और दिगर मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के दरमियान कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता, बल्कि इस अक़ीदे में शिया इस्ताशरी अपने हम अक़ीदा तमाम फ़िरक़ों पर भी बाजी ले गए हैं। शियों के कुतुब में उनके मुहद्दिसीन व अकाबिरीन ने बहुत सी ऐसे नसूस ज़िक्र किए हैं जिनसे वाज़ेह तौर पर सबूत मिलता है कि शिया अपने इमामों पर वही नाजिल होने का अक़ीदा रखते हैं। इस सिलसिले में अहम तरीन किताब बसाइरुद दर्जात है जो कि मोहम्मद बिन हुसैन अस्सफ़ा की तसनीफ़ है। मोहम्मद बिन हुसैन अस्सफ़ा शियों के सबसे बड़े मुहद्दिस किलीनी का उस्ताद है और कदीम तरीन शिया मुहद्दिस है। शिया मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ये शख्स इमाम हसन अस्करी के मुक़र्रबीन में से था। इस शिया मुहद्दिस ने अपनी किताब बसाइरुद दर्जात अल कुबरा फ़ी फ़ज़ाइल आल मोहम्मद बेशुमार ऐसे उन्वानात कायम किए हैं और उनके तहत ऐसी रिवायत ज़िक्र की है जिनसे शियों के इस अक़ीदे की तोज़ीह होती है। चुनांचे इस किताब का एक उन्वान है अल-बाबुल ख़ामिस अशरा फ़िल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम अन्न रूहुल क़ुदुस यतलक़्क़ाहुल इज़ा एहताजु इलैह। यानी जब अइम्मा को ज़रूरत महसूस होती है तो रूहुल क़ुदुस उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हो जाते हैं। रूहुल क़ुदुस से क्या मुराद है, यही अल्लामा सफ़ा उसकी वजाहत करते हुए लिखता है। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं अल्लाहु आज़म मिन जिब्राईल व मीकाईल व क़द कान मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही युख़बिरुहु व युसद्दिदुहु व मअल अइम्मा युख़बिरुहु व युसद्दिदुहु। रूहुल क़ुदुस जिब्राईल और मीकाईल से भी बड़ा फरिश्ता है। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ये फ़रिश्ता आपके साथ होता था, आपको ग़ैब की ख़बरें देता था और आपकी रहनुमाई करता था, और अब वो इमामों को ग़ैब की ख़बरें देता है और इमामों की रहनुमाई करता है। एक और रिवायत के मुताबिक ये फ़रिश्ते जिसके कुरान और हदीस में कोई वजाहत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी या रसूल पर नाजिल नहीं हुआ, ये सिर्फ आप पर और 12 इमामों के लिए मखसूस था। इस किस्म की रिवायत किलीनी ने भी उसूल काफ़ी में ज़िक्र की है। लिखता है इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने जिब्राईल व मीकाईल अलैहिस्सलाम से भी बड़े फरिश्ते रूह को नाजिल फरमाया, ये आसमानों पर नहीं गया। पहले ये रसूलुल्लाह के हमरा होता था, अब ये हमारे साथ होता है। एक और मुहद्दिस अल-हरुल आमली अपने किताब अल-फुसूल मुहिम्मा फ़ी उसूल अल-अइम्मा लिखता है अन्नल मलाइकतु यंज़िलूना लैलतल क़द्र इलल अर्ज़
यखबिरून अल-अइम्मा अलैहिमुस्सलाम बिजमी मा यकूनु फी तिल्का सना मिन क़ज़ाइ व क़दरिन व अन्नहुम यअलमून कुल्लु इल्मिल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। लैलतुल क़द्र में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, इमामों के पास जाते हैं और उन्हें साल भर में होने वाले तमाम वाक़यात और क़ज़ा व क़दर यानी अल्लाह ने उस साल के लिए जितने फैसले किए उनकी खबर देते हैं। इस तरह 12 इमामों के पास तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का इल्म होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के मुताबिक मोहम्मद बिन हुसैन अस्सफ़ा बसायर और दर्जात में लिखता है कि अली अलैहिस्सलाम के साथ कई मरतबा हम कलाम हो चुके हैं। अल्लाह ताला और अली अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़रत जिब्राइल वास्ता होते थे। एक और जगह लिखता है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम अली पर नाजिल हुआ और उनसे गुफ्तगू की। इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र के पास एक दफ़े जिब्राइल और मलकुल मौत आए। जिब्राइल बूढ़े आदमी की शक्ल में थे और मीकाईल जवान खूबसूरत आदमी की शक्ल में थे। यही मोहम्मद बिन सफ़ार अल-बाबुल ख़ामिस अल-अशरा 471 पर लिखता है कि एक दफ़ा हज़रत जाफ़र से दरियाफ्त किया गया, हज़रत जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका आपको इल्म नहीं होता तो आप क्या करते हैं? जवाब में कहा कि जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रूहुल कुद्दुस हमारे रहनुमाई करते हैं। इन वाज़ेह नुसूस और इबारात के बाद किसी शय के लिए इस अमर की गुंजाइश नहीं रहती को इमामों पर नुज़ूल वही के अक़ीदे का इनकार करे और कहे कि शिया ख़त्म नबूवत के मुनकिर नहीं है या ये कि वो 12 इमामों को नबी नहीं मानते। अब नबी सराहतन तो हम भी कहते हैं कि वो सराहतन हाँ अपने मजलिसों में तो नबी नहीं कहते, लेकिन उनकी किताबों में उनके ज़ाकिरीन उनके उलमा अपने मजलिसों में इस बात की 1000 मरतबा हर वक्त इस बात का इजहार करते रहते हैं कि अइम्मा मासूमीन अम्बिया से आम अम्बिया से तो हर वक्त कहते हैं कि अफजल व बरतर हैं, लेकिन किताबों से मालूम होता है कि हर नबी से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो फजीलत देते थे। अल्लाह इन अक़ाइद को सुनने और देखने के बाद कोई गुंजाइश रहती है कि हम फ़र्क करें कि कादियानी जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर है और शिया मुनकिर नहीं है, या शियों ने हमारे साथ मिलकर ख़त्म नबूवत की तहरीक चलाई थी। इसलिए असल में उनके जो अक़ीदा है इमामों के बारे में वो बेनही वही अक़ीदा है जो मुसलमानों के नबियों के बारे में। अब नबी और इमाम उनके नज़दीक लफ्ज़ी तो फ़र्क है, लेकिन मिस्दाक और हकीकत के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। इतने गिरे हुए अकाइद के बावजूद वो मुसलमानों के सफ़ों में घुसे हुए। अल्लाह ताला हमें दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।